مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق اللہ العظیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سارے کے سارے انسان اور جنات ایک جگہ جمع ہو جاؤ اس بات پر کہ یہ قرآن کے مثل تم لے آؤ، تم اس کے مثل نہیں لا سکتے ہو، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں. اور ہم نے یہ قرآن کریم کے اندر لوگوں کے لیے مثالوں کو پھیر کر بیان کیا ہے، بس اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ انکار ہی کی طرف آگے بڑھے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں ہیں، 88 نمبر کی آیت اور 79. ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حقانیت کی طرف اور قرآن کریم کے اعزاز کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے. ایک بات تو اس سے پہلے گزر گئی کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ چیلنج کیا ہے کہ سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات مل کر بھی اس قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے. قرآن جیسا کلام لانا تو بہت دور کی بات. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے جیسی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، تو 10 صورتیں لے آؤ، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے جیسی ایک آیت یا ایک صورت لے آؤ، کہا کہ یہ لوگ نہیں لا سکتے ہیں. اور یہ چیلنج قیامت تک کے انسانوں کو ہے، چاہے جتنی بھی دنیا ترقی کر لے، چاہے جتنی بھی ٹیکنالوجی آگے بڑھ جائے، چاہے جتنے بھی لوگ عربی کے اندر مہارت حاصل کر اپنے آپ کو اوپر تک لے جاوے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کی جو کشش ہے، قرآن کریم کا جو مضمون ہے، قرآن کریم کی جو فصاحت و بلاغت ہے، اس جیسا نہیں لا سکتی. اسی وجہ سے حضرت امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو فصاحت و بلاغت ہے، قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یا قرآن نے جو تعبیر استعمال کی ہے، کہا کہ اس جیسا کلام پیش کرنا لوگوں کے بس کی بات نہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک بات آدمی یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ کھانا رکھا ہوا ہے آپ کھا لو، اردو کے اندر کہ بھئی یہ کھانا رکھا ہوا ہے آپ کھا لو. اور ایک بات ہے کہ سامنے والے کو اس طرح کوئی بات کہنا کہ وہ کھانے کے اوپر آمادہ ہو جائے کہ یہ کھانا آپ کی محبت میں، آپ کے تعلق میں لایا گیا ہے اور یہ آپ ہی کا رزق ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، لہذا آپ کھاؤ. تو سامنے والا ایک دم حیران ہو جائے گا اور کھانا نہیں بھی چاہتا ہوگا تب بھی 1 آدھ 2 4 لقمے کھا لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کہنے کی بات اور جو انداز تھا وہ بہت نرالا تھا. قرآن کا یہی اسلوب ہے کہ بات تو ہر ایک کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمات استعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے، کہا کہ وہ الفاظ استعمال کرنا اور اس طرح کلمے کو استعمال کرنا، کہا کہ کسی کے بس کی بات کہ کوئی نہیں لا سکتا ایسا. سارے کے سارے عرب لوگ جمع ہو جائے تب بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ عرب کے اندر بڑے بڑے شعراء ہیں اور بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ ہم قرآن جیسا کلام
اپنی گفتگو کے اندر لاوے اور اس کو پیش کرے، لیکن وہ نہیں کہہ سکے اور ان کے کلام کو لوگوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا اور جو ہے وہ نکل گیا۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے اوپر اس وقت تو یہ سب نظام نہیں تھا، تاکہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے اوپر جو اچھے قصیدے لکھتا، قصیدے یعنی شعر شاعری عربی کے اندر لکھے جاتے تھے، تو جو بھی اچھے لکھتا تھا تو میزان رحمت کے نیچے کہا کہ وہ اچھے اشعار وہاں پر لکھ کر لٹکا دیے جاتے۔ اب کوئی آدمی اگر اس سے زیادہ بہتر لکھتا، اس سے زیادہ اچھی فصاحت و بلاغت کی والی جو ہے وہ بات کہتا تو وہ اتار دیا جاتا، یہ لگا دیا جاتا۔ پھر کوئی اس سے زیادہ اونچی کہتا تو وہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا، وہ نکال دیا جاتا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر یہ سورت اتاری تو کسی نے یہ سورت پوری کی پوری لکھ کر، اس دور میں پتوں پر، ہڈیوں پر اس طرح لکھا جاتا تھا، کپڑوں پر، کپڑے کے اوپر بھی لکھتے تھے، تو کہا کہ انا اعطیناک الکوثر والی سورت لکھ کر کسی نے جو ہے وہ جو اشعار تھے اس کو اتار دیے اور یہ لگا دیے۔ کہا کہ جب سے یہ سورت لگائی گئی پھر اس کے بعد کسی کے اشعار کعبۃ اللہ کی دیوار پر نہیں چپکائے گئے۔ جب یہ صورت یعنی اس سے بہتر کلام کوئی لا ہی نہیں سکتا، وہاں جو لگایا جاتا تھا وہ اس وجہ سے لگایا جاتا تھا کہ جو اس سے اچھا کلام لائے گا اس کا کلام لگا دیں گے۔ جیسے مدرسوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچھا مضمون لکھتا ہے تو وہ مضمون بچوں کے سامنے لگایا جاتا ہے، پھر کوئی اس سے زیادہ اچھا مضمون لکھتا ہے تو وہ اتار لیا جاتا ہے، اس کا لگا دیا جاتا ہے، پھر کوئی اس سے زیادہ اچھا لکھتا ہے اس کا لگا دیا جاتا ہے۔ کہا کہ انا اعطیناک الکوثر یا سورت اتری اور کسی نے اس کو جو ہے وہ لکھا اور لکھنے کے بعد کعبۃ اللہ کی دیوار پر آویزہ کر دیا۔ کہا کہ اس کے بعد سے نہ کسی نے شعر شاعری وہاں پر لٹکائی اور نہ کسی نے اپنا مضمون وہاں پر لگایا۔ یہ بتلانا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر کلام کوئی لا نہیں سکتا اور قیامت تک کوئی نہیں لا سکے گا، چاہے دنیا جتنی بھی آگے بڑھ جائے، جتنی بھی لغت کی کتابیں اٹھا کر لے لی جائے، جتنے بھی مضامین جو ہے وہ جمع کر دیے جائے، کہا کہ نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر فصحا نہیں آئے، بلغا نہیں آئے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر، اس نے عربی بولنے کے اندر اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی خطا نہیں کی، پوری زندگی کے اندر کبھی اس سے خطا نہیں ہوئی کہ جس نے عربی کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہو اور کوئی جملہ کہا ہو اور کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو، کبھی ایسا نہیں۔ حالانکہ ہم اردو بھی ایسا نہیں بول سکتے، ہم اپنی زبان میں بھی بات کرتے ہیں تو آدمی سے سبقت لسانی ہو جاتی ہے، کبھی آدمی کچھ کہنا چاہتا ہے کچھ کہہ بیٹھتا ہے، یا کم از کم ایک آدھ حرف آگے پیچھے ہو جاتا ہے، آدمی دوہراتا ہے۔ کسا دسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بڑے کو جو ہے وہ آپ اور تم کہہ کر بلانا ہوتا ہے، آدمی تو کہہ کر بلا دیتا ہوں، پھر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میرے سے بڑا ہے، آدمی اپنے جملے کو درست کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے باب میں لکھا ہے تو اس نے اپنی عربی زبان بولنے میں پوری زندگی میں کبھی خطا نہیں، پوری زندگی میں اس سے کوئی کلمہ، ایک حرف، علا، با، جر، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوا، اس نے پوری زندگی کے اندر کبھی خطا نہیں کی۔ لیکن وہ کہا کہ اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے جیسا کلام پیش نہیں کیا، اس نے تو جو ہے وہ اعراب لگایا اور اعراب لگانے کا کام کروایا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ وہ خطبہ دیتا تھا، لوگ اس کے خطبے کو جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سنتے تھے کہ ایسا خطبہ دیتا۔ بسا اوقات جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اتنا لمبا خطبہ دیتا تھا، اتنا لمبا خطبہ کہ جب نماز سے فارغ ہو کر لوگ مسجد سے عبادت خانے، اس دور میں جمعہ جو ہے وہ عبادت گاہوں کے اندر ہوتی تھی، جیسے عیدگاہ ہوتی ہے ایسی عبادت گاہوں کے اندر جمعہ ہوتی تھی، جامع مسجد جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کھلی ہوئی جگہ ہوتی تھی، لوگ عید جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا، اتنا لمبا خطبہ دیتا تھا اور ایسی عربی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ لیکن اللہ کے کلام کے سامنے کوئی آج تک نہ ٹک سکا، نہ قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کہہ رہے قل لئن اجتمعت الانس والجن، تو آپ کہہ دیجئے کہ سارے کے سارے انسان اور جنات جمع ہو جائے۔ میں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا تھا، وہ فرماتے کہ انسان جنات کیا، اللہ کی ساری مخلوق مل کر بھی قرآن پاک کی ایک آیت بنانا چاہے تو وہ نہیں بنا سکتی، چاہے فرشتوں کو معاون اور مددگار نہ بنا لیا جائے۔ حالانکہ فرشتے تو اللہ کی وحی کو کب سے سنتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے پہلے سے سنتے ہیں،
اور انہوں نے تمام نبیوں کی وحی کو سنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام نبیوں کی وحی لے کر آنے والے اور تمام نبیوں کے پاس جو کلام آیا وہ لے کر آنے والے, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ سب بھی مل جائے, فرشتوں کو بھی تم اپنے ساتھ لے لو اور انسانوں اور جناتوں کی جماعت کو, شیاطین کو, سب کو اپنے ساتھ کر کے کلام اللہ جیسی ایک آیت, ایک سورت کہا کہ نہیں لا سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا ہوا چیلنج ہے جو آج بھی ہے اور قیامت تک کے بھی رہے گا. یہ قرآن کریم کی حقانیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا ذکر کیا اور پورے قرآن کے اندر کوئی مضمون دوسرے مضمون کے ساتھ نہیں ٹکرا ہے. دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے, بسا اوقات ایک آدمی ایک کتاب لکھتا ہے, ایک بات جو شروع میں کہی تھی وہ بات درمیان میں بھی آتی ہے, اخیر میں بھی آتی ہے, بات وہ ٹکرا جاتی ہے, اس کو خود کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ تاثیر ہے کہ کوئی بات دوسری بات سے ٹکرائے گی نہیں کہ یہاں تو یوں کہا تھا اور یہاں یوں کہا. سائنسداں حضرات, ٹیکنالوجی والے اپنی ٹیکنالوجی کو ذکر کرتے, بیان کرتے کہ بھئی اس کے یہ فوائد ہے, یہ فوائد ہے, یہ فوائد ہے. 2-4 سال بعد بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں کھانے سے تو یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, بھئی یہ نقصانات ہیں اس کے. 2-4 سال کے بعد ان کی ریسرچ وہاں پر پہنچتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تاثیر ہے کہ جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی قیامت تک اس کے اندر ٹکراؤ نہیں ہوگا, چاہے دنیا جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنی بھی آگے چلی جائے, تاکہ اس میں کوئی دن ٹکراؤ نہیں ہوگا. لہذا فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن, آپ کہہ دیجئے کہ سارے کے سارے انسان اور جنات جمع ہو جائے اس بات پر کہ قرآن جیسی مثال پیش کر دے یا قرآن جیسا کلام لے آوے, لا یأتون بمثلہ, اس کے جیسا نہیں لا سکتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, اگرچہ یہ لوگ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہو جائے. یہ بات ہم سے نہیں کہی گئی اس لیے کہ ہم تو اجمی لوگ ہیں, ہم قرآن جیسا کلام تو کیا پیش کریں, ہم کوئی جملے نہیں کہہ سکتے. یہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو عرب ہے, جن کی گٹی میں عربی پڑی ہوئی, جو عربی اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, ایسے لوگوں کو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. بھائی کمپیوٹر کا جو آدمی ماہر ہو, بہت زیادہ مہارت رکھتا ہو, اس کو کوئی چیلنج کیا ہے کہ بھئی یہ کمپیوٹر کے اندر تم یہ کام نہیں کر سکتے, یہ میرا چیلنج. تو آدمی ایک دم حیران ہو جائے, میرے کو, میں اس کا کیڑا ہوں, میں نے اس میں زندگی بسر کر دی ہے, یہ مجھے چیلنج کرتا ہے کہ کمپیوٹر میں ایسا کام نہیں کر سکتے, میں کر کے دکھلاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام عربوں کو کیا ہے کہ جن کی گٹی کے اندر عربی پڑی ہوئی ہے اور جو عربی کے اندر کھیل کھیل کر بڑے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا یأتون بمثلہ, اس کے جیسا نہیں لا سکتے ہو. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, اگرچہ ایک دوسرے کو اپنا معاون اور مددگار ہی کیوں نہ بنا لو, ایک جماعت بن جاوے, ایک ٹولی بن جاوے, سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاوے. کوئی چیز آدمی اکیلا نہیں کر سکتا, لیکن سب جمع ہو جاتے ہیں, کرنا آسان ہو جاتا ہے, آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. سارے انسان, سارے جنات سب جمع ہو جائے اللہ کے کلام جیسا کلام لانے کے لیے, لیکن نہیں لا سکتے ہیں. اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں کہ کلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. کہ کلام الہی اور کوئی معمولی چیز نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے نکلنے والی یہ چیز ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. سارے لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ اسی طرح باقی رہے گا جیسا آج ہم سن رہے ہیں, تاکہ اسی روح اور دبدبے کے ساتھ قرآن کریم اس وقت بھی موجود رہے گا جب تک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان ہوں گے. زبور, انجیل, تورات سب پڑھنے والے موجود ہوں گے, لیکن اس وقت بھی اللہ کے کلام کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی, تاکہ وہ اسی طرح باقی رہے گا. آگے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے مثالیں بیان کی ہیں. کہ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح سے مثالوں کو ذکر کیا, مثالوں کو بیان کیا ہے. کیوں مثالوں کو بیان کیا ہے؟ مثالوں کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگ ان مثالوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی بات کو سمجھے, ان مثالوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی بات کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی تاکہ ان مثالوں کے ذریعے سے وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو. اللہ نے مختلف مثالیں دی, کبھی دنیا کی مثال دے کر سمجھایا کہ اس کی مثال آسمان سے برسنے والے پانی کی طرح ہے, تاکہ برستا ہے, زمین لہلہاتی ہے, پھر ختم ہو جاتا ہے,
تو حیران ہو جاتی ہے کہا کہ دنیا بھی اس طرح ختم ہو جائے گی۔ اور بھی بہت ساری مثال بیان کی، جیسا کہ ہم نے سنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو زبور تھی اس میں ساری کی ساری مثالیں تھی، ساری کی ساری آخرت کے متعلق باتیں، اور مثال دے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا۔ قرآن کریم میں مثالیں بھی ہے اور جو ہے وہ احکام بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جیسا کہ ہم نے سنا کہ 6666 آیت ہے یا اس کے آگے پیچھے، اور اس میں سے 500 آیتیں احکام کی، کہ 500 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام ذکر کیے، نماز کے، روزے کے، میراث کے، زکوٰۃ کے، ان سب چیزوں کے احکام ذکر کیے۔ 500 آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کے متعلق اتاری، اور بعض کتابوں کے اندر جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، حضرت داؤد علیہ السلام، زیادہ تر مثالیں بیان کی گئی آخرت کے متعلق، کہ وہ آدمی جو دنیا کے اندر تھوڑی سی زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، آیا وہ اپنی اسی دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ رہا ہے، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کو بھول گیا ہے۔ اس طرح کی مثال ہے کہ جس سے آدمی کو آخرت کی طرف متوجہ کرے۔ اللہ رب العزت کہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں مختلف مثالیں بیان کی ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ انکار ہی کی طرف گئے، کہ اکثر لوگوں نے ناشکری ہی کی ہے اور انکار ہی کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کلام کو سن کر لوگ اللہ کی طرف مائل ہو جائے، اور ان آیتوں کو سن کر لوگ اللہ رب العزت کے دیوانے ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ اکثر لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہی کی طرف گئے ہیں۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اس کلام کے ساتھ عشق اور تعلق پیدا کرے، اور ان میں جو باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان آیتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ رب العزت ان آیتوں کے ذریعے سے جو ہدایت کی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ ہمارے سینوں کی گہرائیوں تک ان باتوں کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔